السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 109 سال قبل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں تحریر فرمایا، دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ پھر رسالہ الوصیت میں پیشگوئی کے رنگ میں فرمایا، یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی۔ پھر اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں جماعت کے روشن مستقبل کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ حضرات، یہ سب کچھ کب ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کی خوشخبری دی۔ فرمایا، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ آج میں خلافت احمدیہ کی عالمی رہنمائی کے ذکر کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جہاں تک اس کی دینی، اخلاقی اور روحانی برکات کا ذکر ہے، 200 ممالک میں پھیلے ہوئے کئی ملین احمدی اس سے ہر روز بہرہ ہو رہے ہیں، اور وہ پیغام جو قادیان ایسی ایک دور افتادہ بستی سے نکلا تھا، خلافت کے سایہ تلے نہ صرف دنیا کے بڑے بڑے شہروں تک پہنچا بلکہ وہ بر اعظم افریقہ کی ان جگہوں تک بھی پہنچ چکا ہے جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی، جہاں نہ کوئی سڑک جاتی ہے اور نہ کوئی گاڑی۔ ہاں، ہوا کے دوش پر آسمانی معاہدہ پہنچ رہا ہے جس سے ریموٹ ایریاز میں بسنے والے لوگ دن رات مستفیض ہو رہے ہیں۔ 2008 میں خاکسار نے گیمبیا میں خود ایسے دور افتادہ علاقوں میں سولر سسٹم سے حاصل ہونے والی بجلی کے ذریعے MTA پر احباب جماعت کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز کا خطبہ جمعہ سنتے دیکھا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زمین سے دیکھ لو جاتی ہے یہ کیسے ستاروں تک، امام وقت کی آواز دنیا کے کناروں تک، ادھر بولے ادھر پہنچے کروڑوں جان نثاروں تک۔ حضرات، گزشتہ صدی میں دنیا جنگ و جدل کی لپیٹ میں رہی۔ 2 بڑی جنگیں بھی ہوئیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد کوئی عالمگیر جنگ تو نہیں ہوئی، مگر بعض قوموں کے درمیان جنگوں اور پھر عالمی طاقتوں کی غیر منصفانہ پالیسیوں اور ٹیرورزم کے نتیجہ میں ہونے والی کارروائیوں سے دنیا کا امن تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے ساتھ ٹیرورزم کو منسلک کر دیا گیا ہے۔ اسلام کی طرف دہشت گردی منسوب کی جا رہی ہے۔ اس رائے عامہ کے برخلاف آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، خلافت احمدیہ کی بدولت آپ کو ہر جگہ یہ آواز سنائی دے گی کہ احمدیت کے ساتھ صرف اور صرف امن، محبت اور بنی نوع انسان کی ہمدردی اور بے لوث خدمت وابستہ ہے۔ جماعت کی یہ اچھی شہرت صرف اور صرف خلفائے مسیح موعود علیہ السلام کی رہنمائی، روحانی قیادت اور سرپرستی کی بدولت ہے۔
علاوہ ازیں خلفائے کرام کے دنیا کے مختلف ممالک کے دورہ جات، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں، مختلف ممالک کے سربراہان کو لکھے جانے والے خطوط اور امن عالم کے قیام کے لیے منعقد کی گئی کانفرنسز میں شمولیت کے علاوہ خود ایسی کانفرنسز کا انعقاد کروانا ہے۔ 1924 میں انگلستان میں ویمبلے کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مختلف مذاہب کے چوٹی کے علماء کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے مذہب کی خوبیوں کے بارے میں لیکچر دیں۔ اس کانفرنس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی گئی تھی، چنانچہ آپ بھی اس میں شرکت کے لیے لندن تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کانفرنس کے لیے 2 ہفتہ سے بھی کم عرصہ میں ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائی، جو کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اسلام کو ایک سلو پسند مذہب ثابت کرتے ہوئے مختلف اقوام کے درمیان جھگڑوں کے حل اور صلح کے قیام کے لیے اسلامی تعلیم کو بھی بیان کیا، اور فرمایا کہ اسلام نے اقوام عالم کے درمیان جھگڑوں کو مٹانے کے لیے ایک نہایت پرحکمت تعلیم پیش کی ہے، جسے آج ہم لیگ آف نیشنز کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ لیگ ویسی مکمل نہیں ہوئی جس حد تک اسلام اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 میں مدبرین نے لیگ آف نیشنز کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تنظیم دنیا میں امن قائم کرے، اور جب مختلف ممالک میں اختلافات پیدا ہوں تو یہ تنظیم ان میں صلح کروائے، اور اس طرح دنیا کو خوفناک جنگوں کی تباہ کاریوں سے بچایا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں، جس کا خلاصہ انگریزی زبان میں حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے پڑھ کر سنایا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کی روح سے امن کے قیام کے لیے جو رہنما اصول بیان فرمائے تھے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جب 2 قوموں میں لڑائی اور فساد کے آثار ظاہر ہوں تو اول ان کی آپس میں صلح کروائی جائے۔ نمبر 2، جو فریق صلح پر راضی نہ ہو اس کے خلاف سارے مل کر لڑائی کریں۔ نمبر 3، اور جب بالآخر صلح ہو جائے تو صلح کروانے والے ذاتی فائدہ نہ اٹھائیں۔ نمبر 4، دونوں جھگڑنے والی قوموں کے درمیان انصاف سے معاہدہ کروایا جائے۔ ان 4 اصولوں کی طرف قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ جب تک ان پر عمل نہیں ہوگا حقیقی امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات، جب یہ آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نازل ہوئی، اس وقت کوئی مسلمان گروہ ایسے نہ تھے جن میں لڑائی کا خطرہ ہوتا، پس یہ آئندہ کے متعلق پیش گوئی تھی۔ چنانچہ یہ لیگ آف نیشنز اسلام کی طرف سے اس وقت پیش کی گئی جب اس قسم کا کسی کو خیال تک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ نقطہ کھولا، جو ایسا عظیم الشان کام ہے جو صرف نبیوں یا خلفاء کا ہی ہو سکتا ہے۔ جب یہ مضمون پڑھا گیا تو اس مجلس کے صدر نے کہا کہ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، مضمون کی خوبی اور لطافت کا اندازہ مضمون نے خود کروا دیا ہے۔ ایک جرمن نے جو لندن میں پروفیسر تھے، جلسہ سے واپسی پر حضور کو مبارکباد دی اور کہا کہ میرے پاس بعض تعلیم یافتہ انگریز بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ بعض زانوؤں پر ہاتھ مارتے اور کہتے کہ ریئر ایڈریس ون کی ناٹ ہیئر سچ ایڈریسز ایوری ڈے، یعنی یہ ایک اچھوتا اور نادر خطاب ہے، ایسے خطاب ہر روز سننے میں نہیں آتے۔ پھر ہوا یوں کہ اصول قرآنی کو مد نظر نہ رکھنے اور حضرت مسلم موعود کی تنبیہات پر کان نہ دھرنے کے نتیجے میں یہ عالمی ادارہ امن قائم کرنے میں ناکام ہوا۔ دنیا دوسری جنگ عظیم کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی، اور اس طرح یہ تنظیم دنیا کو دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے بچانے میں ناکام رہی۔ جب اس جنگ کے شعلے ٹھنڈے ہو رہے تھے تو دنیا بھر کے سیاستدان پھر سر جوڑ کر بیٹھے کہ ایک بار پھر ایک عالمی تنظیم بنائی جائے جو دنیا میں امن، رواداری، باہمی تعاون اور ترقی کی ضامن ہو۔ 1945 میں 50 ممالک کے نمائندگان امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک کانفرنس میں شریک ہوئے کہ ایک نئی عالمی تنظیم کا چارٹر تیار کیا جائے۔
26 جولائی 1945 میں ان 50 ممالک نے اس نئی تنظیم جسے اقوام متحدہ کا نام دیا گیا کے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ اس طرح اقوام متحدہ وجود میں آئی اور کہا گیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ اہم اور ضروری کانفرنس کبھی منعقد نہیں ہوئی۔ لیکن عالمی حالات شاہد ہیں کہ اقوام متحدہ بھی بااثر ثابت نہیں ہو رہی، اور یہ تنظیم بھی دنیا میں حقیقی امن قائم کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1946 میں دنیا کی موجودہ بے چینی کا اسلام کیا علاج پیش کرتا ہے کے عنوان پر ایک لیکچر دیا اور فرمایا کہ پہلی لیگ آف نیشنز بھی ناکام رہی اور اب دوسری بھی ناکام رہے گی، بس ضروری ہے کہ دنیا اسلام کے اصولوں کو اپنائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرے، کیونکہ جب تک یہ امتیاز باقی ہے کہ یہ چھوٹی قوم اور وہ بڑی قوم اور یہ کمزور حکومت اور وہ طاقتور حکومت ہے، اس وقت تک دنیا کے امن کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لیگ آف نیشنز کے بعد اگر دنیا نے امن حاصل کرنا ہے تو اسے مندرجہ ذیل 4 چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اکٹھی کر دی جائیں تو دنیا میں ایک حکومت کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ سکہ اور ایکسچینج، تجارتی تعلقات، بین الاقوامی قضاء، ذرائع آمد و رفت، یعنی ہر انسان کو سفر کی سہولتیں میسر ہونی چاہیے تاکہ وہ آزادی سے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکے۔ یہ چیزیں لیگ آف نیشنز سے بھی زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ لیگ آف نیشنز کی تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سفر اور تجارتی تعلقات وغیرہ روزانہ کی چیزیں ہیں۔ حضرات، یہ صرف چند دہائیوں کی بات ہے۔ بہت محدود پیمانے پر مندرجہ بالا اقدامات کے ذریعے کچھ خطوں کے ممالک آپس میں معاہدہ کر کے ترقی اور تعاون کے لیے سازگار فضا پیدا کر رہے ہیں، اور یورپی یونین جیسی تنظیمیں آپس میں تعاون کو ان خطوط پر بڑھا رہی ہیں۔ یورو کا اجرا بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اور ساتھ ہی ایک نئی عالمی کرنسی کے اجرا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جس سے امید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں مالی بحرانوں کے خدشات کم ہو جائیں گے، اور کسی ایک ملک کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ پوری دنیا کے مالی نظام پر ضرورت سے زیادہ اثر انداز ہو سکے۔ سامعین گرامی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء نے مختلف قوموں اور ملکوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ان کو جگایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اپنے پہلے دورہ یورپ میں 28 جولائی 1967 کو لندن میں ایک خطاب فرمایا، جس میں دنیا میں امن کے قیام کے لیے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ اگر دنیا نے جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنا ہے تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرے۔ حضور کا یہ لیکچر امن کا پیغام اور ایک حرف انتباہ کے نام سے شائع ہوا اور کثرت کے ساتھ مختلف زبانوں میں تقسیم کیا گیا۔ 1980 میں جب حضور رحمہ اللہ جرمنی تشریف لائے تو ایک ہوٹل فرانکفورٹر ہوب میں اپنی پریس کانفرنس میں اپنے اس انتباہ کو دہرایا اور فرمایا، میں تمام اقوام پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نجات قرآن کریم کی بے مثال اور لازوال تعلیم پر عمل کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ دنیا مانے یا نہ مانے، میرا مشورہ، میری نصیحت یہی ہے کہ بنی نوع انسان قرآن کریم کے بیان کردہ اصولوں کو اپنائیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو خدا کی امان کے نیچے لائیں۔ جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے، تیسری عالمی جنگ کے خطرہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ پھر سوئٹزرلینڈ میں قیام کے دوران ایک پرہجوم کانفرنس میں قیام امن کے صحیح طریق کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، بنی نوع انسان کے دل محبت و پیار اور بے لوث خدمت کے ذریعہ جیتے جائیں، اور انہیں یہ باور کروایا جائے کہ امن مہلک ہتھیاروں کے ذریعہ سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی بے لوث خدمت کرنے کے ذریعے قائم ہوگا، کیونکہ مہلک ہتھیار ہلاکت تو پھیلا سکتے ہیں، امن قائم نہیں کر سکتے۔ میں یورپی ممالک کا یہ دورہ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف سے امن کا پیغام دوں
اور قیام امن کی حقیقی راہ انہیں بتاؤں۔ پھر کیلگری کینیڈا میں ایک دعوت استقبالیہ میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمانے میں جسے متمدن و ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے، مساوات انسانی کی زبردست خلاف ورزی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آج دنیا میں بڑی اور چھوٹی قوموں کی تفریق نے بہت ناگوار صورت اختیار کر رکھی ہے۔ بعض بڑی قومیں ہیں اور بعض چھوٹی۔ انسانی اقوام ہونے کی حیثیت میں ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اقوام متحدہ میں بڑی قوموں کے حقوق زیادہ ہیں اور چھوٹی قوموں کے کم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اصل طاقت بڑی قوموں کے ہاتھ میں ہے اور چھوٹی قومیں بے بس ہیں، حالانکہ انسانی مساوات کی روح سے سب کو یکساں درجہ ملنا چاہیے۔ اس ناانصافی اور عدم مساوات کا نتیجہ یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ نوع انسانی کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اس مکمل تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری نوع انسان متحد ہو کر اس خطرہ کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسے ون گاڈ اینڈ ون ہیومینٹی، یعنی ایک خدا اور ایک نوع انسانی کے اصول پر متحد ہونا چاہیے۔ حضور نے بڑے دردمندانہ لہجے میں فرمایا، اگر تیسری عالمگیر جنگ کی شکل میں سروں پر منڈلانے والی مکمل تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی خاندان کے افراد کی طرح باہم مل کر زندگی گزارو، سب کو یکساں درجہ دو اور سب کے ساتھ سب کے یکساں حقوق تسلیم کرو۔ ابھی وقت ہے، ہمیں آج کچھ کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں اپنی دانش مندی اور دور اندیشی کی وجہ سے ہم ہنسیں اور خوش ہوں، نہ کہ اپنی حماقتوں پر ہم آنسو بہائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء نے اپنے اپنے دور میں دنیا کو درپیش مسائل کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے مذہبی موضوعات پر ہزاروں خطبات ارشاد فرمائے، عصر حاضر کے نہایت اہم مسائل کے متعلق ان گنت سوالات کے جواب دیے۔ 24 فروری 1990 کو لندن کے کوئین ایلزابتھ کانفرنس سینٹر میں اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا حل کے عنوان پر ایک لیکچر دیا۔ اس لیکچر کو سننے کے لیے دانشور طبقوں سے تعلق رکھنے والے 800 مہمان تشریف لائے تھے۔ ان میں سیاستدان، صحافی، پروفیسر صاحبان، اساتذہ کرام، مذہبی علوم کے ماہرین، عربی دان اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات شامل تھے۔ اس تقریر میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امن کے قیام کے لیے جو تجاویز دیں اور مسائل کا جو حل پیش فرمایا، ان کی اہمیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح اور روشن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بین الاقوامی معاملات کامل عدل و انصاف کی بنیاد پر حل کیے جانے چاہئیں۔ اس خطاب میں حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اقوام متحدہ کو خبردار کیا کہ اسے امن عالم کے قیام اور اس کے تحفظ کے سلسلہ میں پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کے خاتمہ کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ عالمی مسائل کے بارے میں ان کا موقف ایک سا ہو جائے گا، جس کے نتیجہ میں سلامتی کونسل میں ویٹو کے حق کا استعمال بھی کم ہو جائے گا اور عالمی مسائل باہمی رضامندی سے طے ہونے لگیں گے، اور یوں سلامتی کونسل مستقبل میں ایک نئے روپ میں ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سیکیورٹی کونسل اور خود اقوام متحدہ ایک طاقتور سیاسی اعلی کار بن کر ابھرنے والی ہے، جس کے ذریعے چھوٹی اقوام کو بڑی طاقتوں کی مرضی کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جائے گا۔ حضرات، آپ لوگ گواہ ہیں کہ پچھلے چند ماہ سے کس طرح جنگ کے بادل مشرق وسطیٰ اور بر صغیر میں منڈلا رہے تھے، پھر اچانک حالات میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوا جب سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے بعض ممالک کے سربراہوں کو خطوط لکھے ہیں
اور جنگ کے خوفناک انجام سے متنبع کیا ہے تو جنگ کے بادل دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت اقدس نے خبردار کیا کہ ایران اسرائیل کے مابین جنگ صرف ان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ دنیا کے تمام ممالک کو آپس میں لڑانے کا باعث ہوگی، اور یہ جنگ نیوکلر جنگ بن جائے گی۔ نتیجے میں آئندہ نسلیں معذور اور مختلف نقائص کے ساتھ پیدا ہوں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اسرائیل اور ایران کی حکومتوں کے سربراہوں کو لکھا کہ اس جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور بجائے اس کے کہ تمام دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا جائے، ہر ممکن کوشش کرو کہ مسائل کو باہمی گفت و شنید سے حل کرو۔ دنیا میں قیام امن کے لیے اور دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے دنیا کی سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے صدر کو بھی ایک خط لکھا، جس میں اسے ایک سپر پاور کا صدر ہونے کے ناطے دنیا میں امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے حضور انور نے لکھا کہ اس امر کی انتہائی ضرورت ہے کہ بنی نوع انسان خدائے واحد کو مانے جو ہمارا خالق ہے، اور وہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے، بصورت دیگر دنیا تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جو کوشش فرما رہے ہیں، ان کا مختصر تذکرہ بھی اس تقریر میں ممکن نہیں۔ آپ نے عزت مآب پوپ بینیڈکٹ 16 کو براہ راست جو پیغام بھجوایا ہے، اس میں حضور انور نے انہیں ساری دنیا میں مذہبی رواداری اور برداشت کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی تحریک کی ہے۔ حضور نے پوپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا میں ایک اور عالمگیر جنگ کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم فوری طور پر دنیا کو بچانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ جماعت احمدیہ برطانیہ کے زیر اہتمام لنڈن میں پیس سمپوزیم کے انعقاد کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جس میں کئی بہت اہم و ذمہ دار مذہبی اور سیاسی شخصیات کو حضور انور قیام امن کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رہنمائی فرما رہے ہیں، اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ 26 مارچ 2011 کے سمپوزیم میں مسلمان دوستوں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ عیسائی، یہودی، ہندو اور سکھ دوست بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، ہم ہر سطح پر اپنی انتہائی کوشش کریں گے اور ان کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لوگوں پر اپنا اثر ڈالیں کہ وہ امن کی خواہش کرنے لگیں اور امن قائم کرنے کے لیے عملی کوشش بھی کرنے لگ جائیں، تو ہم ایسا موقع کھونا نہیں چاہیں گے۔ اسی وجہ سے ہم ہر سال امن سمپوزیم منعقد کرتے ہیں، اور ہر موقع پر ہم معاشرے میں قیام امن کی خاطر آواز بلند کرتے ہیں۔ حضرات، دنیا کو درپیش مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ غربت کا ہے۔ ماضی میں جب غرباء کی بہبود کے لیے مختلف تحریکات کا آغاز ہوا، جن میں دنیوی تحریکات بھی تھیں اور مختلف مذاہب کی تدابیر بھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ سالانہ 1982 کے موقع پر ان سب تحریکوں اور نظاموں کا ایک مختصر جائزہ اور تجزیہ پیش کرنے اور نقائص بیان کرنے کے بعد اسلام کی بے نظیر تعلیم بیان کی، اور اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق نئے نظام کا نقشہ ایسے دلکش اور مؤثر انداز میں پیش کیا کہ سننے والے اش اش کر اٹھے۔
حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر نظام نو کے نام سے شائع شدہ ہے۔ تاریخ عالم سے پتہ چلتا ہے کہ 1942 کا سال دنیا کی سب اقوام کے لیے نہایت درجہ پریشانی کا سال تھا، جس میں ایک خوفناک جنگ لڑی جا رہی تھی اور دوسری طرف سرمایہ داری اور اجتماعیت و اشتراکیت کے نظام ہائے زندگی آپس میں شدید طور پر متصادم ہو رہے تھے، اور دنیا کا معاشرہ بے شمار معاشی اور اقتصادی مصائب میں گھر چکا تھا، اور ضرورت تھی کہ کوئی مرد خدا میدان میں اترے اور دنیا کی رہنمائی کرے۔ یہ تھے وہ حالات جن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقوام عالم کی رہنمائی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقوام عالم کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے، اور آپ نے یہ معرکۃ الآراء خطاب فرمایا۔ اس لیکچر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود کے نقصانات سے بھی دنیا کو آگاہ کیا اور بتایا کہ اس سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور یہ ایک لعنت ہے جو بنی نوع انسان کے سروں پر مسلط ہے۔ اگر دنیا امن کا سانس لینا چاہتی ہے تو اس کا طریق یہی ہے کہ دنیا سے سود کو مٹا دیا جائے۔ جہاں تک اقتصادی بحرانوں سے نپٹنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعہ اکنامک اور فائنانشل پالیسیز اتاری ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک ملک کو ترقی کے راستوں پر چلایا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں دنیا کے مشہور مینجمنٹ ماہرین اور فائنانشل ایکسپرٹس موجود ہیں، اکنامکس کے ماہرین ہیں، IMF اور ورلڈ بینک امریکہ میں ہے۔ یہ سارے ماہرین اور ادارے اپنے اقتصادی اور فائنانشل علم اور تجربہ سے امریکہ کو اقتصادی بحران سے بچا نہ سکے، اور امریکہ کا بحران عالمی اقتصادی بحران بن گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دہائیاں پہلے اسلام کا اقتصادی نظام دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور دوسرے اقتصادی نظاموں میں جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کی تھی، مگر دنیا نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اور اب ایسے مسائل درپیش ہیں کہ حل ہونے میں نہیں آ رہے۔ حضرات، 20ویں صدی جب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اقتصادی نظاموں جن کی بنیاد سود پر ہوتی ہے کی خامیوں کی نشاندہی کی، اور بتایا کہ دنیا کا کوئی بھی مالی نظام جو سود پر چلتا ہے تو ضرور اقتصادی بحران ہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ کیپٹلزم کا نظام دنیا کو مالی بحران کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر یہ عالمی جنگ کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن مجید میں تو 1400 سال پہلے سے ہی یہ وعید موجود ہے کہ سود پر لین دین کے نتیجہ میں جنگ ہوتی ہے۔ اگر سود پر قرضہ لینے کا رواج نہ ہوتا تو پہلی جنگ عظیم اس قدر لمبی نہ چلتی۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں جو بے انداز سامان حرب استعمال ہوا، اس کی بنا بھی زیادہ تر سودی قرضہ پر ہی تھی۔ ایسے وقت میں اقتصادیات ڈوب جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا کہ افراد اور ممالک کو اپنی زندگی قرض پر نہیں بلکہ اپنی آمدنی پر چلانی چاہیے۔ صرف اسی صورت میں اقتصادی نظام صحیح طور پر چل سکتا ہے۔ اب میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبہ جمعہ فرمودہ 31 اکتوبر 2008 کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، جس میں آپ نے سودی نظام کی وجہ سے انگلستان کی اقتصادیات کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا یہ صورتحال صرف یہاں نہیں ہے، امریکہ میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ قانون قدرت پھر اپنا کام کرتا ہے۔ جب ایک حد کو پہنچ کر لوگوں کی قرض کی واپسی کی طاقت ختم ہوئی تو بینکوں کو ہوش آئی کہ ہمارا اپنا پیسہ تھا جو ضائع ہو گیا، اور پھر انہوں نے مزید قرضے دینے بند کر دیے۔ اس کا پھر یہی نتیجہ نکلا کہ پوری معیشت متاثر ہو گئی، اور کیونکہ ملکوں کی معیشتوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہے اس لیے پوری دنیا اس لپیٹ میں آ گئی۔ پھر فرمایا اپنی شخصی زندگی میں بھی اور ممالک کو بھی اپنی اپنی آمدنی کے اندر رہنا چاہیے، قناعت پیدا کی جائے، قرض کی دلدل سے بالکل بچ کر رہیں۔ امیر
ممالک غریب ممالک کی نیچرل ریسورسز کو قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، غریبوں کی ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے۔ حضرات خلفائے مسیح موعود علیہ السلام نے عالم اسلام کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً جو تحریکات کیں اور انہیں غربت، افلاس اور جہالت سے نکلنے کے لیے جو منصوبے بنائے اور جس طرح قدم قدم پر ان کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، ان سب کی طرف جن میں متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں اور مسئلہ فلسطین کے لیے عرب مسلمانوں کی رہنمائی بھی شامل ہے، اس مختصر وقت میں اشارہ کرنا بھی ناممکن اور محال امر ہے۔ تاہم یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1990 میں عراق کے کویت پر قبضہ سے خلیج فارس میں عالم عرب کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے، ان کا دائرہ نہ صرف عالم اسلام تک وسیع ہوا بلکہ اس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت 28 ملکوں کے اتحادیوں نے جس تیزی اور جلد بازی کے ساتھ عراق کے خلاف خلیج میں ایک خطرناک اور مسلم کش جنگ کی ابتدا کی، وہ تاریخ کا ایک عظیم المیہ ہے۔ اس خوفناک جنگ کا سب سے تاریک اور افسوسناک پہلو سعودی عرب اور دیگر اسلامی حکومتوں کا کردار ہے، جو اس وقت مسلمانوں کی ایک ترقی پذیر طاقت کو ملیا میٹ کر دینے کے لیے مغربی اقوام کی سازش کا اعلیٰ کار بن گئے تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے عراق، سعودی عرب اور دیگر اسلامی مملکتوں کو قرآنی آیات کی روشنی میں اپنے خطبات جمعہ میں صحیح مشورے دیے اور ان کی بر وقت رہنمائی فرمائی، اور مسلمان سربراہوں کو ان ہدایات کا خلاصہ بھی بھجوایا گیا اور انہیں جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے جو اصول قرآن نے بیان فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ خطبات ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ کاش عالم اسلام اس سے فائدہ اٹھا کر اب بھی عقل و خرد سے کام لے۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ قبل جب بعض مسلمان ممالک میں پریشان کن اور دردناک حالات تھے تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبات جمعہ میں مسلمان حکمرانوں، امراء، علماء اور عوام کی حالت زار اور ان کے غلط رویوں کا ذکر فرمایا اور انہیں ہر قسم کے ظلم اور تعدی سے باز رہنے کی نصیحت کی، اور جماعت کو بھی تلقین فرمائی کہ وہ ان دنوں میں خاص طور پر عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے توجہ سے دعائیں کریں اور ساتھ ہی ہر قسم کی ضروری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اسی طرح آپ نے امت مسلمہ کو توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کو ایک کرنے، انصاف پر قائم کرنے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے نظام خلافت ہی ہے جو صحیح رہنمائی کر سکتے ہے۔ نظام خلافت سے وابستگی سے ہی مسلم امہ کی بقا ہے، لیکن یہ خلافت مسلمانوں کے پرجوش احتجاج سے یا عوامی کوششوں اور تحریکوں سے قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو چکی ہے۔ حضور انور نے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ آؤ اس الہی نظام کا حصہ بن کر مسلم امہ کی مضبوطی کا باعث بن جاؤ۔ اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات، خلافت وقت اور زمانہ کی اہم ضرورت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ آپ نے متعدد بار خلافت کانفرنسوں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ کئی خلیفہ بننے کے خواب دیکھتے دیکھتے گزر گئے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کی کوششوں کے نتیجے میں کوئی خلیفہ بنا؟ نہیں، اور بنتا بھی کیسے؟ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ کسی انسان یا حکومت کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے علماء کی متعدد کوششوں، بے حد زور لگانے اور منصوبہ بندیوں کے باوجود ان سے خلیفہ نہ بن سکا۔ دوسری طرف خدا تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلافت علی منہاج نبوت کے الفاظ میں خوشخبری تھی،
وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پوری ہوئی۔ سو اے زمین کے کناروں تک پھیلے ہوئے احمدیوں، ہم پر اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں خلافت جیسی نعمت سے نوازا جو نہ صرف ہماری بلکہ ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت مصروف ہے۔ اس لیے خلافت کی قدر کرنا اور اس کی مضبوطی کے لیے کوشاں رہنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ پہلے مسلمانوں نے خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت کی ناقدری کی، اس لیے وہ خلافت کی برکات سے محروم ہو گئے۔ اب یہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا کام ہے کہ وہ اس غفلت اور کوتاہی کا ازالہ کریں اور خلافت احمدیہ کو ایسی مضبوطی سے قائم رکھیں کہ قیامت تک کوئی دشمن اس میں رخنہ اندازی کی جرت نہ کر سکے۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہیں اور اس کے مطیع اور فرمانبردار بنے رہیں اور ہمارا ہر عمل خلیفہ وقت کی رہنمائی کے تحت ہو۔ اس وقت دنیا طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھری ہوئی ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے مسائل خواہ وہ اقتصادی ہوں یا سیاسی، ان کے حل کے لیے خدا سے رہنمائی حاصل کرنے والی خلافت یعنی خلافت احمدیہ کی آواز پر اہل دنیا کو کان دھرنا ہوں گے، تب بھی وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ کرے کہ خلافت احمدیہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور نہ صرف ہم بلکہ ساری دنیا خلافت احمدیہ سے مستفیض ہوتی رہے۔ آمین، اللہم آمین۔